نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. محترم اور مکرم حضرات، علماء کرام اور اس علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس علاقے کے مشہور ادارے مدرسہ ابی ابن کعب، جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی جسے جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے تھے، اسے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. اس مدرسے کے زیر اہتمام آج پیغام قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میں آپ حضرات سے صرف 2 باتیں مختصر طور پہ عرض کروں گا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مدارس جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر علاقے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہزاروں سال ان کو زندگی مل جائے اور ان کے جسم کے ہر بال کو اللہ پاک زبان دے دیں اور وہ شکر ادا کریں، تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن پاک معمولی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کو زمین پر لانے کے لیے جبرائیل امین 26,000 مرتبہ آسمان سے اترے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اور سینے پر اس کتاب کو سنبھال لیا، ورنہ یہ اتنی بھاری کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو پورا پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے نبی نے اپنے سینے پر، جو سینہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تھا، سمندروں سے زیادہ مضبوط اور وسیع تھا، صحراؤں سے زیادہ کشادہ تھا، جس سینے کا تذکرہ خود قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو جس سینے کو رب نے کھولا ہو وہ سینہ آسمان سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا، آسمان سے بھی زیادہ کشادہ ہوگا، زمین سے بھی زیادہ وسعت والا ہوگا. رب نے نبی کے سینے کو کھول دیا، نبی نے اپنے سینے پر قرآن پاک کو برداشت کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا.
دیا اپنی زبان پر، اپنے دل پر، اپنے دماغ میں، پھر اپنے امتیوں کے لیے اسے نرم کر کے، اسے آسان کر کے پیش کر دیا۔ آج یہ حالت ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو الحمد سے والناس تک جو قرآن جبرائیل آسمان سے 26,000 مرتبہ اتر کے لائے، ایک چھوٹا سا بچہ آسانی سے کھڑے ہو کے سنا دیتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ قرآن نعمت ہے۔ ورنہ آج جو ہمارے ذمہ داروں کے ہاں، جاگیرداروں کے ہاں، وڈیروں کے ہاں گناہ ہو رہے ہیں، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، غریب کسانوں کی بچیاں اٹھا کر ان سے بدکاری کی جاتی ہے، عشر دینے کا نام ہمارے کسان بھول گئے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، ہر آدمی پیسے کا پجاری بن گیا، کوئی رشوت کھا رہا ہے تو کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو کوئی دل کالا کر رہا ہے، کوئی سینماؤں کے باہر چکر کاٹ رہا ہے تو کوئی کسی غیر عورت کے ساتھ عشق معشوقیاں لڑا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو کسی نے جائیداد جاگیر کی خاطر اپنی جوان بچیاں گھر میں بٹھا کر خدا کے عذاب کو دعوت دی ہوئی ہے، کوئی شادی میں ہندوؤں کی رسمیں پوری کر رہا ہے تو کوئی رب کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ ان حالات میں آسمان سے عذاب آتا ہے، مگر جب کسی مدرسے کا ایک چھوٹا سا بچہ رات کو 3 بجے جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے، یہ عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوتے، اگر یہ رب کی کتاب نہ پڑھی جا رہی ہوتی، مسلمانوں یہ زمین غلہ دینا چھوڑ دیتی، نہریں اور دریا بہنا چھوڑ دیتے، ہوائیں چلنا چھوڑ دیتی، بادل برسنا چھوڑ دیتے۔ رب کی زمین اگر باقی ہے، رب کی رحمت سے باقی ہے، اور رب کی رحمت اگر آتی ہے تو قرآن پڑھنے والوں پر آتی ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کی خدمت کیا کرو، بخل مت کرو، عشر دیا کرو سارے۔ ہمارے کسانوں کے چہروں کا نور اڑ گیا ہے، کھیتی میں سے عشر نہیں دیتے، 20واں حصہ بھی نہیں دے سکتے، 10واں حصہ بھی۔ رب تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی پال رہا تھا، جب دنیا میں آئے تو تم نے کہا رب تجھے پالنا نہیں آتا، اب ہم خود حرام طریقوں سے کھائیں گے۔ رب کی روزی کو تم کیا جانو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ پتھر پر لاٹھی ماری ہے، لاٹھی ماری، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس پر لاٹھی ماری، اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا۔ جہاں جانے کا سوراخ نہیں ہے رب وہاں بھی روزی پہنچاتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کھاتے رہے، غار ثور میں رب نے اپنے نبی اور صدیق کو کیسے بچایا۔ تمہیں رب کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو کبھی حرام نہ کھاؤ۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگ یہاں لودرا میں بیٹھے ہوئے ہو، ابھی بلوچستان کتنا دور ہے، اور بلوچستان کا چمن علاقہ جو افغانستان کے بارڈر پہ ہے وہ کتنا دور ہے۔ اس چمن کے علاقے کے جس باغ میں کوئی انگور تمہاری قسمت کا لگا ہوا ہے، اللہ پاک وہ تمہارے منہ میں لا کے توڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اس انگور کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ رب ایسے روزی کی حفاظت کر کر کے لاتا ہے۔ بندے کہتے ہیں اللہ کو روزی دینا آتا نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، ہم رشوتیں کھائیں گے، ہم حرام کھائیں گے تب روزی ملے گی۔ اس سے تو روزی بند ہو جاتی ہے، ملتی نہیں۔ جتنی روزی جس شخص کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھ دی ہے وہ اسے ہر حال میں مل کے رہے گی، ہر حال میں اسے مل کے رہے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی کی روزی پر ہاتھ ڈال سکے۔ ہم انڈیا کی ایک جیل میں گرفتار تھے تو وہاں سکھ آئی جی تھی، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، عورت، وہ گوشت نہیں کھاتے تو انہیں حسد ہوتا ہے کہ مسلمان تو گوشت کھاتے ہیں، ہم لوگ تو گائے بیل کی طرح سبزی کھاتے ہیں صرف۔ اس نے جیل میں گوشت بند کر دیا۔ ہمارے ساتھیوں نے کچھ پولیس والے پھنسا لیے، پولیس والے بیچارے ہر جگہ خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ وہ جیل پولیس والے تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ 500 روپے دے دو تو 1 کلو گوشت تمہیں ایسا ملے گا کہ آئی جی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے گرہ میں آتے ہیں کہ بہت اچھا۔ ساتھی میرے پاس آئے کہ یار اتنے عرصے سے گوشت نہیں کھایا تو 80 روپے کلو ہے بکرے کا گوشت، اگر 500 روپے دے دیں گے تو آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ رشوت کا گوشت کھاؤ گے کیوں منہ کالا کرتے؟ دال سے گزارا ہوتا ہے، سبزی سے گزارا ہوتا ہے، مت تو رشوت۔ چلو مجبوری کے تحت تو رشوت دیتے ہو تم لوگ،
جیل میں سے خط بھیجنا ہے باہر مجاہدین کو کہ فلاں جگہ پھاکا کرو، فلاں جگہ دھماکہ کرو، تو وہ خط تو بھیجا کرو، کیونکہ انڈیا حکومت کو توڑنا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ جو لوگ ہندوستان کے جہاد میں ہو کر آئے ہیں پکے جنتی ہیں انشاءاللہ، اس لیے ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے پکی نجات لکھ دی ہے، ایک وہ جو ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ تو کب آئیں گے؟ ہندوستان میں کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، جو اس جہاد میں شہید ہوگا وہ افضل ترین شہید ہے، اور جو بچ کے آ جائے گا اللہ نے اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی اور سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہندوستان کے جہاد کا وعدہ فرمایا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تم اس جہاد میں بچ کے آ گئے، اگر تم اس جہاد میں گئے اور جا کے شہید ہو گئے، کنت افضل الشہداء، تو میں شہیدوں میں سب سے افضل شہید ہوں گا، اور اگر واپس آ گئے فانت المحرر یا فانا المحرر، تو میں پروانہ لکھ دیا اللہ نے کہ جاؤ جہنم سے چھٹی ہو گئی، اب جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ جو کشمیری مجاہدین میں سے بچ کے آ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ قبروں کی زیارت کے لیے تو سارے جاتے ہیں، جا کے ہاتھ جوڑیں گے، ماتھا ٹیکیں گے، حالانکہ یہ بزرگ ولی جب تک زندہ تھے لوگوں کو کہتے رہے اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اس لیے تو ولی بنے۔ کسی ولی نے نہیں کہا مجھ سے مانگو، آ کر میرے سامنے سجدہ کرو، نبی نے نہیں کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، صحابہ نے نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، نبی کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی، نبی کی قبر پہ جا کے دمبے نہیں کاٹے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کچھ کرے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ہندو جا کے بتوں پہ جا کے بکرے کاٹیں، ہم جا کے قبروں پہ بکرے کاٹیں، نہ وہ اللہ کے رہیں نہ ہم اللہ کے رہیں۔ وہ بھی کہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں بت کا واسطہ ضروری ہے، ہم بھی کہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں قبر کا واسطہ ضروری ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سب کا ہے، نبی کا بھی ہے، ولی کا بھی ہے، مجاہد کا بھی ہے، حافظ کا بھی ہے، عام انسان کا بھی ہے، یہاں تک کہ جو 70 قتل کر کے چلا جائے، جو 70 راتیں زنا کر کے چلا جائے اور وضو کر کے کھڑا ہو جائے، کہو اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میں نادم ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی پھاٹک لگے ہوئے ہیں کہ وہاں ٹول ٹیکس دے کے پھر اللہ تک جاؤ گے؟ کوئی پھاٹک نہیں ہے میرے رب کے راستے۔ جو ملنا چاہتا ہے رب سے آئے، رات کو اٹھے، وضو کرے، ملاقات کرے، باتیں کرے رب کے ساتھ، رب کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تو اس نے ساتھیوں نے کہا 500 دے دیتے ہیں ان جیل پولیس والوں کو۔ ہندو لوگ تھے رشوت لیتے تھے، ہمارے مسلمان پولیس والے رشوت نہیں لیتے، آپ کی فکر رہا کرو۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم گوشت لے آئیں گے جا کے۔ میں نے کہا بھائی مت منگاؤ، ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم صبر کریں گے۔ آپ یقین کرو چند دن بعد پرندے آ کے بیٹھ گئے اور ان کو پکڑ کے مجاہدین نے بھون کے جیل کے اندر کھایا۔ روزی دینے والا کون ہے؟ پھر یہ عشر بچانے سے نہیں دیتے کسانوں، اس لیے زمینوں میں اب امریکی سپرے، ایک سپرے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ بوڑھے حضرات بیٹھے ان سے پوچھو پہلے زمینیں کیسے غلہ پھینکتی تھی؟ جب ہمارے اندر ایمان تھا زمین بھی درست تھی، جب ہمارے اندر کفر آ گیا، شرک آ گیا، گناہ آ گیا، لالچ آ گئی، حرص آ گیا، زنا آ گیا، بدکاری آ گئی، تکبر آ گیا، ہر طاقتور کمزور کی گردن دبوچتا ہے، ہر بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ بھی ناراض ہو گیا، زمینوں نے بھی منہ موڑ لیا، آج غلہ نہیں نکلتا، 5 سپرے کرتے ہو پھر بھی خرچہ تک جا کے پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کسی کا کہ ایک شخص نے آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کا باغیچہ، فلاں آدمی کی کھیتی کے اوپر جا کے بارش کرو۔ وہ اس بادل کے پیچھے جا رہا ہے، بادل گیا اور جا کے ایک زمین پہ جا کے اس نے بارش کی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے جا کے پوچھا تو وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے حقوق ادا کرتا، زمین سے نکلنے والے والی آمدن میں سے اللہ کا حصہ پہلے الگ کرنے والا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے خاص بادل بھیجا۔ اور جو لوگ اللہ کے حقوق ضائع کرتے ہیں، ان ذمہ داروں کے گھروں میں تو جا کے دیکھو،
ایسی بے سکونی، پریشانی اور ذلت ہے کہ خدا بچائے۔ ہمارے پاس تو آتے ہیں نا تویز لینے کے لیے، ہمیں سب پتہ چلتا ہے۔ تم تو ان کی گاڑیاں دیکھ کے، ان کی مونچھوں پہ لگا ہوا گھی دیکھ کے، ان کے جو ہے وہ کاٹن کے سوٹ دیکھ کے خوش ہوتے ہوگے کہ بڑے جی خوش ہیں۔ خوش نہیں، خوش نہیں، کتے بھی ان سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی بے سکونیاں، ایسی گندی بیماریاں، ایسی طرح طرح کی پریشانیاں، بیٹے قابو میں نہیں، لڑکیاں قابو میں نہیں، بیوی کو خامد پہ بھروسہ نہیں، خامد کو بیوی پہ بھروسہ نہیں، نوکروں کے ساتھ گندے تعلقات، اور پتہ نہیں کیسی کیسی غلاظت۔ اللہ بچائے ایسی عذاب والی زندگی سے، اللہ بچائے۔ مت پیچھے پڑو مسلمانوں، پیسے کے پیچھے مت پڑو، اس مال ذلیل رسوا کے پیچھے مت پڑو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت و طاعت میں لگ جاؤ، اللہ پاک کے سچے حقوق ادا کرو، گناہوں سے توبہ کر کے کہو کہ ربا میں آج سے تیرا ہو چکا۔ اس کے بعد دیکھو زندگی کیسی سکون والی، اطمینان والی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو میں نے یہی عرض کرنی تھی کہ یہ جو مدرسے ہیں ان کی قدر کرو، انتظامیہ والے خود علاقے کے بڑے چھوٹے ان مدرسوں کی تعمیر، ترقی، وہاں آنے والے بچوں کی حفاظت، ان کے کھانے کا بندوبست، یہ اللہ کے عذاب کو روکنے والے ہیں، اور یہ رب کا اونچا قرآن پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کا قرآن پڑھنے والے بہت اونچے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش، یہ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ مدرسوں کے ساتھ منسلک رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ڈرے نہیں، میں چندہ شندہ نہیں مانگتا، نہ آج تک مانگا ہے نہ آئندہ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے لیے خود جا کے دے گا مدرسے میں، اللہ اس کو واپس لوٹائے گا کئی گنا کر کے، اور روزی میں برکت دے گا۔ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے ساری دنیا کو، بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، 3 کام کر لو تمہاری روزی کی تنگی ختم انشاءاللہ۔ آپ کو بھی بتا دوں تینوں وظیفے، اتنا پیسہ ہوگا کہ پھر بانٹتے رہو گے انشاءاللہ۔ لوگ انگلیاں کاٹیں گے کتوں آیا اسی پتہ نہیں، دیکھو آکے مولوی کو امریکہ نے ڈالر بھیجے ہوتے نہیں، کہ گڈی سونی کی تھی ہوتے۔ 3 نسخے بتاتا ہوں، آپ لوگ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ روزی کی تنگی بند، بالکل کوئی پریشانی نہیں روزی۔ 3 نسخے۔ پہلا نسخہ، رزاق اللہ کو سمجھو دل سے کہ روزی دینے والا کون ہے، اس کا یقین پیدا کرو۔ کسی نے سوچا ہوا ہے روزی میرا خامن دیتا ہے، وہ مر گیا تو میں تو مروے تھا، وہ مروے سی تو کہنا مر سے انشاءاللہ۔ کوئی سمجھتا ہے روزی مجھے فلاں افسر دیتا ہے، حکومت دیتی ہے، وہ افسر گیا، حکومت گیا، پھر کون روزی دے گا؟ جس نے اللہ کے سوا کسی کو رزاق سمجھا، اللہ اس کو مار کے پوچھتا ہے کہ اب بتا اب کہاں سے کھائے گا۔ کسی کو رزاق مت سمجھو، کسی مالدار کے لیے اپنے دل میں لالچ مت رکھو کہ یہ مجھے 1 روپیہ دے یا 2 روپے۔ یاد رکھو، آپ نے کسی کی جیب پر نظر رکھی تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، اس لیے کہ بندے کمزور ہیں، رب نہیں ہے۔ رب کے خزانوں پہ نظر رکھو تو رب پیار کرتا ہے، اور بندے میں سے کسی کے مال پہ نظر رکھو تو وہ نفرت کرتا ہے۔ تجربے سے کہتا ہوں، آپ کا کسی سے محبت ہے اور دل میں سوچ لو کہ وہ مجھے اتنے روپے دے، جا کے ملو، وہ تم سے صحیح ہاتھ بھی نہیں ملائے گا آگے سے، فوراً اس کے دل کا کانٹا بدل جائے گا، دل کی حالت بدل جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ رزاق میں ہوں، قرآن میں قسمیں کھاتا ہے اللہ کہ میرے بندے رزاق میں ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں مگر اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمے لے لی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو اپنی روزی اپنے کندھے پہ لے کے پھرتا ہو۔ تم نے دیکھا ہے کسی سانپ کو دیکھا ہے کہ اپنے مونڈے پہ روزی لے کے پھرتا ہو؟ لیکن اللہ رات کو اس سانپ کو بھی پیٹ بھر کے سلاتا ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا،
خنجر اور سب کچھ ساتھ لیا اس زمانے کے اسلحے میں، جا رہا ہے، رستے میں دیکھا ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے، رک گیا، کہا یہ تو نہ خود چوری کر سکتا نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اللہ اسے روزی کیسے دیتا ہوگا، ذرا ٹھہر کے تو دیکھو۔ چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھا ایک چڑیا آتی ہے، کھجور کے درخت سے میٹھی سی کھجور توڑتی ہے، آ کے اس سانپ کے منہ میں دیتی ہے۔ فضیل کی چیخ نکل گئی کہ اللہ ایک کاڑا اندھا سانپ پڑا ہے کالے رنگ کا موذی، اسے تو روزی اس کے دشمن کے ذریعے سے دے رہا ہے تو میں ڈاکے ڈالتا پھروں؟ خنجر پھینک دیا، ڈاکہ چھوڑ دیا، رب کے سجدے میں گرا۔ کچھ عرصے بعد یہی فضیل اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہے، ملک کا امیر المومنین بادشاہ کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، فضیل دروازہ نہیں کھولتا، بالآخر اس نے کسی طرح دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ فضیل نماز، سلام پھیرتے ہیں اگلی رکعت، سلام پھیرتے ہیں اگلی رکعت، اچانک امیر المومنین کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ کو لگا، فضیل کی چیخ نکلی، کہا امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ تو ان ہاتھوں کو جہنم میں لے کے جائے گا، اتنی دنیا تم نے جمع کر رکھی، بادشاہ منت کر رہا ہے، فضیل یہ میں تھیلی لایا ہوں سونے چاندی سے بھری ہوئی، قبول کر لے۔ فضیل نے کہا نہیں، مجھے تو رب کا کعبہ کافی ہے، طواف کافی ہے، رب کی عبادت نماز کافی ہے، کل تک ڈاکے ڈالتا تھا، آج ایسا ولی بنا ایک رات میں کعبہ کے 70 طواف کرتا ہے اور ملک کا بادشاہ ہدیے لے کے پھرتا ہے، فضیل قبول نہیں کرتا ہے۔ تو رزاق کون ہے؟ ذرا سوچو دل میں، آپ میں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک شریک اللہ کا، کسی نے سمجھا ہوگا میری زمین میری رزاق ہے، سمجھا ہوا ہے کہ نہیں سمجھا ہوا؟ کسی نے سمجھا میری دکان میری رزاق ہے، کسی نے سمجھا ہوگا میری نوکری میری رزاق ہے۔ نوکری دا مسئلہ ہے کیا کرو نہ رہی تو بال کتھو کھاتے اتھوں کھاتے جتھو اللہ سے کھاؤں سے رستہ بنائے انشاءاللہ۔ ہر کسی کو اللہ پاک دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے۔ رزاق کون ہے؟ یہ پہلا نسخہ ہے اور یہ بہت مشکل نسخہ ہے، آسان نہیں۔ ذرا دماغوں سے پوچھو، ہم میں سے ہر کسی نے دماغ میں ایک اور رزاق رکھا ہوا ہے، دکان، مکان، کوٹھی، زمین، نوکری کے یہاں سے ملتی ہے روزی، اللہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم اللہ کو یہی سمجھیں گے اللہ نہیں دے سکتا، اللہ نہیں دیتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے میرے بندے سے کہہ دو میرا بندہ مجھ کو جیسا سمجھے گا میں بھی ویسا بن جاؤں گا، بندہ مجھے طاقت والا سمجھے گا میں طاقتور بن کے آؤں گا۔ بندوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا۔ افغانستان کی مقدس لڑائی جہاد میں ایک مجاہد کو روسیوں نے گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ کیوں لڑتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے رب نے قرآن میں لڑنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم لڑتے ہیں، ہمارے نبی خود ہتھیار لے کے میدان میں گئے اس لیے ہم لڑتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے؟ کہا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کچھ دکھاؤ ہمیں، کہا اپنا ٹینک سامنے لاؤ۔ زمین سے پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے نام کی عزت کا مسئلہ ہے، تیرے جہاد کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا، ہم نے تو مر کے تیرے پاس آنا ہے، تجھ سے کھانا ہے، تیرے نام کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے کنکر مارا، ٹینک تباہ ہو گیا۔ جھوٹا واقعہ نہیں ہے، فرات کے صحافی نے دیکھا اور جا کے مسلمان ہو گیا، روس کا ایک جرنل مسلمان ہوا، آج ازبکستان کی مسجد کا مؤذن ہے۔ کسی نے پوچھا تو روسی فوج کا جرنل تھا، تیرے موڈے پر تو آدھا کلو پیتل کے اسٹار لگتے تھے، یہ آج کھڑا ہو کے مؤذن بنا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا میں جلال آباد کی جنگ میں مجاہدین کے خلاف بڑے ناز سے اترا تھا، اوپر میرے فائٹر طیارے تھے، نیچے میرے بکر بند گاڑیاں اور میرے ٹینک تھے۔ کہا جب ہم میدان میں لڑنے گئے میں نے آسمان کی طرف سے دیکھا گھوڑوں پہ کوئی مخلوق آ رہی ہے اور آ کر مجاہدین کی طرف سے ہم پہ حملہ کر رہی ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اللہ مجھے اس جنگ میں بچا دے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے بچا دیا، کلمہ بھی پڑھا ہے اور آج دنیا کو بتاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے، روس سپر پاور نہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا؟ سپر پاور کون ہے؟ اللہ۔ یار اذان میں ہم اقرار جا کے مل لو ازبکستان کی مسجد میں، روسی فوج کا سپاہی نہیں، حوالدار، صوبیدار، کیپٹن، میجر، کرنل نہیں بلکہ جرنل تھا۔ اللہ پاک کو تم جتنا طاقتور سمجھو گے اللہ اتنا طاقت والا بن کے آئے گا تمہارے سامنے۔ تم کہتے ہو نہیں دکان نہ رہی تو پھر اللہ روزی نہیں دے گا، اگر دکان کے اندر گندی گندی چیزیں نہ بیچیں، چرس افیم کا کاروبار نہ کیا اور زمین میں خبر نہ کیا، دوسروں کے حصے کا پانی نہ چرایا تو روزی نہیں ملے گی۔ اللہ کہتے پھر نہیں ملے گی تجھے، جا مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، بھروسہ کر کے تو دیکھ۔
سچے واقعات. فرات کا ایک صحابی مسلمان ہوا، افغانستان آیا، واپس جا کے کتاب لکھی. اس کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا رأیت اللہ فی افغانستان، میں نے مسلمانوں کے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا ہے، اس لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں. یہ ایسے جنگ نہیں تھی. دعوت دیتا ہوں آپ کو، جلال آباد سے کابل تک 7 گھنٹے کا سفر کرو، ہر 5 منٹ کے راستے پہ روسی فوج کی کوئی ٹینک، کوئی بختر بند گاڑی ٹوٹی ہوئی تباہ شدہ ملتی تھی اس زمانے میں، اس وجہ سے کہ اللہ مجاہدین کے ساتھ تھا اور ان کی کچی گولیوں میں اللہ پاک قوت و طاقت پیدا کرتا تھا. یہ آج کشمیری مجاہدین ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقوں میں ایک تھانے کے اندر 3 بدماش نہیں رہ سکتے. 7 لاکھ آرمی کی موجودگی میں چند ہزار مجاہد 15 سال 14 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں. آپ روزانہ خبریں نہیں سنتے؟ سری نگر میں کارروائی، ہندواڑہ میں کارروائی، کپواڑہ میں کامیاب، واجپئی کا دماغ ہلا ہوا ہے، ایڈوانی چیخیں مار رہا ہے، بال ٹھاکرے منہ کاٹ رہا ہے کہ ہے کیا مصیبت. چند ہزار مجاہد 7 لاکھ فوج مقابلہ نہیں کر رہی. کہا یہ خود نہیں لڑ رہے، ان کی طرف سے کون لڑ رہا ہے؟ اللہ لڑ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، مجاہد تو نہیں لڑتا بلکہ میں خود لڑتا ہوں. اس لیے جو لوگ مجاہدین کے مخالف ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، جو مجاہدوں پہ چھاپے مارتے ہیں یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو کسی مجاہد کو ستائے گا، جو کسی مجاہد کو ستائے گا اللہ اس سے اتنا ناراض ہوگا جتنا کسی نبی کو ستانے والے سے ہوتا ہے. یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جاؤ جی مجاہد دہشت گرد ہیں، چھاپا مارو. ان مجاہدوں سے تو روس ڈرتا ہے، امریکہ ڈرتا ہے، ان مجاہدوں سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء ہیں، اپنے مسلمانوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اپنے مسلمانوں پہ گن اور بندوق نہیں اٹھاتے. اس وجہ سے اپنے ان پر شیر بن کے آتے ہیں، ان پہ چھاپے مارتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. ورنہ اگر یہ کھڑے ہو جائے تو سب کا ہاضمہ درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ میں آپ کو روزی کے 3 نسخے بتا رہا تھا. پہلا نسخہ کیا بتایا ہے؟ کیا نسخہ بتایا؟ اللہ کو رازق سمجھو. رازق کس کو سمجھو؟ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق. ہو روزی دینے والے، ہو روزی دینے والے، ہو روزی دینے والے. ایک تسبیح اور دل سے خیال نکال دو. زمین نہیں رہے گی تب بھی روزی، دکان نہیں رہے گی تب بھی روزی، باپ بھائی نہیں رہے گا تب بھی روزی، تنظیم نہیں رہے گی، نوکری نہیں رہے گی تب بھی روزی ملے گی. کیونکہ روزی کا مالک کون ہے؟ صرف. اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو روزی کا مالک سمجھا، ہماری مثال اس بیوی جیسی ہوگی جو خامد کے ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر سے روٹی کھا کے آتی. خوش ہو گئے نا اپنی بیوی سے؟ ہو گئے نہیں؟ نال جوان ہے نا ان کو روٹی کھاتی ہیں، بیا کچھ کہنے میں کی تھی قسم سے بات، قرآن سے حق رکھ دیا. آپ خوش رہیں گے نا کہ روٹی اڈو کھائی کر رہی میرے کل کر آتے، خوش رہیں گے؟ کوئی غیرت مند آدمی گوارا نہیں کرتا، اللہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے کسی اور کو کیا مانے؟ رزاق مانے. دوسرا نسخہ یاد رکھنا، روزی میں تنگی نہیں آئے گی قیامت تک انشاءاللہ، اپنے ہاتھوں سے بانٹ کے کھاؤ گے. دوسرا نسخہ کہ جو بھی اللہ پاک تمہیں دے، جو بھی دے، 1 روپیہ دے، 1 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، اسے خرچ کرنے سے پہلے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو فوراً. قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں صرف مالداروں کا کام ہے خرچ کرنا، اور نہیں، غریب تھوڑا خرچ کرتے ہیں اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کا اعلان ہو گیا کہ آؤ لوگوں جہاد میں مال دو. صدیق اکبر گھر کا سارا سامان، حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان، حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا کہ 1000 درہم و دینار دوں گا. مختلف. ایک صحابی سوچنے لگے کہ میں کیا دوں، تن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، گھر میں کوئی ایک پیالہ بھی نہیں رکھا کہ جا کے دے دوں، ایک سوئی بھی نہیں ہے کہ جا کے دے دوں. سوچا جسم میں طاقت تو ہے، جا کے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے آج مزدوری دے دے. اس نے کہا چلو میرے باغ میں مزدوری کرو، شام کو تجھے 2.25 کلو کھجور دے دوں گا. سارا دن مزدوری کرتے رہے اس بدبخت یہودی کی. شام کو 2.25 کلو کھجور ملی، تھوڑی سی خود کھائی، 2-4 اپنے بچوں کے منہ میں دی، باقی آ کے آقا کی خدمت میں پیش کر دی کہ میرا چندہ قبول فرما لیجیے. آقا خوش ہو گئے اور اس مال کو اٹھا کے سارے مال پہ بکھیر دیا. کہا یہ برکت والا مال ہے. چند منافقوں نے مذاق اڑایا، اچھا اس کی 1 کلو کھجور سے جہاد ہوگا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں جو ان تھوڑا خرچ
ان کے خرچے کو قبول فرما لیا. جو غریب ہو کر خرچ کرے گا آسمان پہ فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں اس کے لیے. چنانچہ ہم نے خرچ کرنا روکا، اللہ نے بھی دینا روک لیا. حدیث میں ہے کہ صبح بھی ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، شام بھی 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا اسے اور دے، وآتی ممسکا تلفا، اور جو بچا کے رکھنے والا اس کے مال کو برباد کر دے. یہ جو بچا کے رکھتے ہیں بڑا مصیبت ہے، ایسے جیسے نانگ پار رکھے ہو اپنے. کوئی ادھر سے کاٹے انکم ٹیکس آ گیا، رونا شروع کرتی ہوئی اتنا ٹیکس. اب دل پکڑا کے بیٹھے، چوری ہو گئی دل پکڑ لیا، کوئی لے گیا کوئی دل پکڑ لیا، کسی نے یہ کر لیا. ناگ پالنے سانپ پالنے جیسا. دوسرا نسخہ سمجھ گئے آپ؟ تھوڑا بھی ملے 10 پیسے خرچ کر دو، 5 پیسے خرچ کر دو، پر کرو خرچ رب کی محبت میں. جیسے کوئی اپنی محبوبہ کو دینے جاتا ہے نا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اپنے محبوب کو دو، دل کی خوشی کے ساتھ. اللہ پاک اتنی برکت دے گا روزی میں، اتنی برکت دے گا. صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دیا، رب نے اسی صدیق کو زمین کے 60% کا حکمران بنا دیا. روم اور فارس کے بادشاہوں کے تاج، جن میں سے ایک ایک ہیرے کی قیمت کروڑوں روپے تھی، صدیق اکبر کے پاؤں میں پڑے رہتے تھے. یہ دینے کی برکت تھی، سنبھال کے رکھنے کی برکت. ابو لہب ابو جال نے سنبھال کے رکھا، کچھ ملا؟ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. غریبوں کو کہہ رہا ہوں، مالداروں کو تو نصیب تھوڑے ہیں بہت، کوئی ان میں کچھ نصیب. غریبوں تم خرچ کرو، تم خرچ کرو، تھوڑا سا دے اللہ تعالیٰ. پہلے میں اپنے محبوب کا حصہ نکالوں گا، پیارے میں اپنے سونے پیارے کا حصہ نکالوں گا. نکالا 4 مولیاں کھیت میں سے ہوئی، میں پہلے اپنے محبوب کا حصہ نکالوں گا. 10 ٹماٹر کھیت سے ہوئے، نہیں پہلے میں اپنے محبوب کا حصہ نکالوں گا. اور تم اس سے محبت کرو گے، وہ تمہیں غیروں کا محتاج کرے گا. ایسا کسی لغت میں نہیں لکھا ہوا. اپنے محبوبوں کو کسی اور کے سامنے نہیں رلایا جاتا، اپنے محبوبوں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. تم رب کی محبت میں دو گے، وہ تمہیں مالداروں کا محتاج کرے گا. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. محبت کر کے تو دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو. تیسرا نسخہ، کتنے نسخے بتا دیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیسرا نسخہ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، کسی مسجد کے کونے میں جاؤ، کہو اللہ آج کے بعد حرام مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اپنے اوپر حرام کا دروازہ بند کرو گے تو حلال کا دروازہ کھلے گا. اپنے اوپر گٹر کے دروازے بند کرو گے تو صاف پانی آئے گا. اپنے اوپر غلاظت دھوؤ گے تو خوشبو پیدا ہوگی. لیکن حرام حلال خلط ملط تو مر جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا حرام. بچہ بھوکا مر جائے گا، اس کی خاطر حرام نہیں کھاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کہیں سے رشوت سود حرام مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ 3 نسخے ہیں. جو ان 3 نسخوں کو اپنا لے گا روزی کی تنگی نہیں آئے گی. دوبارہ دہرا رہا ہوں سبق. رزاق صرف اللہ کو سمجھو، اور کوئی رزاق نہیں. دل میں سے نکال دو، اس بات کو نکال دو. دوسرا، جو کچھ بھی اللہ دے پہلے کس کا حصہ نکالنا ہے؟ اللہ کا، محبوب کا حصہ پہلے نکالو، پہلے بخل مت کرو. اور تیسرا کیا چیز؟ حرام کا دروازہ بند. مسجد میں جا کے وعدہ کر لو قرآن ہاتھ میں لے کے، اللہ میں نے حرام مال نہیں کھانا، نہ اپنے بچوں کو کھلانا نہ خود کھانا. پھر اگر تم پہ روزی نہ کھلے، باولپور آ جانا، سر میں جوتے مارنا میرے آگے. دعوے سے کہتا ہوں یہ قرآن کا نسخہ ہے، یہ میرے گھر کا نسخہ نہیں ہے. حکیموں کے نسخے نہیں ہے کہ دیواروں پہ بڑا بڑا لکھتے ہیں. خود جا کے حکیم صاحب کو دیکھو تو دل چاہتا ہے شودے کو منجیتے چاونوں کی طرح. ایک حکیم کی دکان پہ میں نے پڑھا کہ بالوں کا علاج، بال آ جاتے ہیں. جب میں گیا وہ خود گنجا تھا آگے سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دوسروں کو اولاد دیتے ہیں، خود اپنی بیوی خوش نہیں ہوتی بیچاروں کے. دیواروں پہ لکھ کے. عامل نجومی، ظالم محبوب تمہارے قدموں میں. جب محبوب قدموں میں آ سکتا ہے تو گاہک قدموں میں کیوں نہیں آتا؟ اتنی چاکنگ کرانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کہیں بیٹھ جاؤ نا جا کے. دوسروں کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور خود سارا دن روڈ پہ دیکھنے کو گاہک آئے، وہ چپ کرو بندہ، عادت وہ چپ کرو، عادت.
بندہ مسلمان بھی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ دیکھ دے ہوا ذرا توتے کو خط چوا دے ہوا کوئی پتہ لگ گیا قسمت کا قسمت رب نے قرآن میں لکھی ہے طوطوں کے منہ میں نہیں رکھی طوطے بیچارے کو اپنی قسمت پتہ نہیں ہے کہ کس پنجرے میں ڈھکا جاؤں گا کہاں رہوں گا کہاں جاؤں گا ان نجومیوں کو اپنی قسمت پتہ ہوتی ان کے ہاتھ میں کوئی عمل ہوتے تو یہ دکانیں لگا کے بیٹھے ہوتے یہ دوسروں سے پیسے لوٹ رہے ہوتے یہ مردوں اور عورتوں کے جھگڑے کرا رہے ہوتے یہ دیواروں پہ اشتہار لکھا رہے ہوتے ایک بھوکا مارتے روزی خود ان کے پاس آ جاتی کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے رب نے قرآن میں رکھا ہے رمضان آ رہا ہے اس قرآن کو سینے سے لگا لو رمضان آ رہا ہے اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو سارے بے نمازی توبہ کر لو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی ہے آ کے توبہ استغفار کرنی ہے آ کے قرآن پاک سے دل لگانا ہے آدن وہ حافظ دکھا جڑا 20 منٹ فارغ کر دینا آدن فلانا تو گھوڑا حافظ ہے آدھے تو کیا ہے ساری مسجد رہا تھا انجن حافظ ہے آدھے تو انجن کیا ہوندے وہ تو دھواں سارا تو شالی مار ہے پتہ نہیں لگتا یعنی رب کا قرآن کے ساتھ ساری رات قرآن پڑھو رمضان کی مزہ آ جائے گا زمینوں پہ قرآن پڑھو زمینیں سونا اگلیں گی جا کے بچوں پہ قرآن پڑھو ٹھیک ہو جائیں گے بیوی پہ قرآن پڑھو فرما بردار ہو جائے گی رب کے قرآن سے زیادہ طاقتور چیز زمین پہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں مسلمان کو تو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا خوش ودا ہے مونچھوں کو تاؤ دے کے اللہ پوچھے گا کہ تو نے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا ABCD پڑھتا تھا انگریزی پڑھتا تھا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ظالم میرے نبی نے مارے کھا کھا کے یہ قرآن تم تک پہنچایا میرے نبی نے جسموں کے اپنے جسم پہ تکلیفیں کھا کھا کے یہ تم پہ قرآن پہنچایا 2 وعدے کرو میرے ساتھ ایک وعدہ کہ پورا قرآن مانو گے انشاءاللہ اللہ قرآن میں نماز کا حکم دے گا تو نماز کو پڑھیں گے اور اللہ جہاد کا حکم دے گا تو جہاد کریں گے نماز کا منکر بھی کافر ہے اور جہاد کا منکر بھی کافر ہے نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا لیکن جہاد کا حکم رب نے قرآن میں 484 سے زائد جگہوں پہ دیا ہے اس لیے جو جہاد نہیں مانتا وہ پورا قرآن نہیں مانتا جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا عبادت ہے فرض ہے نماز روزے کی طرح جو اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا یہ تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کسی مسلک کا نہیں سارے مسلکوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوگا تو آپ لوگ جہاد کو فرض مانتے ہیں کہ نہیں مانتے مانا کرو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی 484 سے زائد آیتیں موجود ہیں کوئی دیکھنا چاہے میں چھانٹ کے نکال دوں گا انشاءاللہ تو قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے گا مسلمان رہے گا اور یہ جو 484 آیتوں کا انکار کرتے ہیں مجاہدوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے پھرتے ہیں ذلیل کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا اللہ کا خوف میرے نبی میدان میں نکلے کہ نہیں نکلے لڑنے کے لیے میرے نبی نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی نبی جب دنیا سے گئے تو نبی کے کپڑوں کے جوڑے 2 تھے اور تلواریں 11 تھی وراثت کے اندر تو نبی پہ بھی کسی نے پرچہ کاٹا تھا نبی کو بھی کسی نے برا بلا کہا تھا نبی نے زلفیں نہیں رکھی تھی کیا نبی پگڑی نہیں باندھتے تھے نبی داڑھی نہیں رکھتے تھے آج کسی داڑھی پگڑی والے کو دیکھو دہشت گرد جا رہا تھا فلاں سڑک کے اوپر نہ کرو مذاق نہ کرو قبریں آنے والی ہیں جہاد کے ساتھ دشمنی مت کرو جہاد دین کا محافظ ہے کعبہ کا محافظ ہے اگر جہاد نہ ہوتا تم حج پہ بھی نہیں جا سکتے تھے مکہ بھی جہاد کے ذریعے سے فتح ہوا مکہ بھی جہاد کے ذریعے سے فتح بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اور دوسرا وعدہ کرو کہ قرآن پڑھنا سیکھو گے سارے مجھے پتہ ہے اس مجمع میں سے اکثر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے قبریں بے نور ہو گئی آگ چل رہی ہے ایک قاری صاحب سے بات کر لو روزانہ آدھا پونا گھنٹہ آؤ قرآن کو سیدھا کر کے پڑھو خدا کے اللہ کے لیے مسلمانوں قرآن پڑھو چھوڑ دو زمینیں آباد رہیں گی بچے ٹھیک رہیں گے سارا دن حقے کی گڑگڑاہٹ لوگوں میں دوستوں میں بیٹھ کے وقت برباد قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو اس قرآن کے بغیر جاؤ گے تو جس سے تم شفاعت کی امید رکھے کھڑے ہو وہ شکایت کے موڈ میں ہوگا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا نبی کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہم کہیں گے آقا سے ہی شفاعت کرو آقا سے شکایت چاہتی کھڑے ہوتے نہ اور آقا کی شکایت کے بعد پھر کہاں جائیں گے بخشش کے لیے آدم علیہ السلام نہیں کریں گے شفاعت نفسی نفسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ شفاعت نہیں کریں گے نفسی نفسی میرے کو اپنی فکر ہے موسیٰ علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا شفاعت اس دن کر رہے ہوں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کر رہے ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد عربی نے اگر شکایت کی کہ یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتا تھا، یہ تو جہاد کا منکر تھا، مجاہدوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے پھرتے تھے، یہ تو میں خود 27 جنگوں میں نکلا ہوں، یہ مجاہدوں کو گالیاں دیتے تھے، اگر نبی نے رخ پھیر لیا، داڑیاں منڈانے والوں شوق سے استرے چلاؤ، اس دن اگر نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کہاں جاؤ گے؟ بش کی شکل بنا کے خوش ہوتے ہو. محمد عربی سونے ہیں یا بش سونا ہے؟ جب سونا کی شکل موجود ہے تو کیا ملتا ہے صبح صبح اپنے منہ پہ استرے پھاوڑے چلانے سے؟ سوچو، نبی جیسی شکل بناؤ، نبی جیسا لباس پہنو، نبی والے جہاد کو مانو اور نبی والے قرآن کو پڑھو اور سمجھو. زندگی تھوڑی ہے، موت بالکل سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وعدہ کرتے ہو قرآن پڑھنے کا؟ جو بوڑھے پڑھیں گے ان کو ڈبل اجر ملے گا، حدیث میں آتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو کہتا ہوں قرآن و سنت سے کہتا ہوں. الحمدللہ. کہا جب بوڑھا پڑھنے آئے گا زبان ساتھ نہیں دے گی، قاری صاحب کہیں گے عین نکالو، وہ بیچارہ صحیح نکالے گا نہیں، زور لگے گا. فرمایا ایک ثواب قرآن پڑھنے کا اور ایک تکلیف برداشت کرنے کا. اب عین نہیں نکل رہا، وہ زور لگا رہے نکلے. ہاں نہیں نکل رہی، زور لگا رہے، کوشش. رب کو پیار آ رہا ہے کہ بابے کو کسی عمر میں جا کے تو ہم یاد آئے ہیں، ہمارا قرآن یاد آئے. ساری زندگی اس نے کہاں گزاری، اب تو میرا بن گیا، چلو میں نے اسے اپنا بنا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ ہوا، شیطان کو جنت سے نکالا گیا. شیطان نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑوں. اللہ نے کہا جا تجھے طاقت دے دی. اس نے کہا کہ پھر ایک اور چیز بھی دے، اس کا ایک بچہ پیدا ہو، میرا بھی بچہ پیدا ہو، تاکہ ہماری افرادی قوت برابر رہے، میں اسے گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں. اللہ نے کہا تجھے یہ بھی دے دیا. آدم علیہ السلام رونے لگے، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے پھر کون جنت میں جائے گا؟ یہ خبیث جسم میں خون کی طرح دوڑے گا اور میرے ایک بچے پہ اس کا ایک بچہ مسلط ہوگا. کہا آدم کیوں فکر کرتا ہے، یہ تو اس سے 70 سال گناہ کروائے گا اور تو ایک دن سچے دل سے توبہ کرے گا، میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اب شیطان مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہے، 70 سال کی محنت برباد. لیکن پتہ تو نہیں ہے نا موت کب آ جائے، اس لیے ہر وقت دل توبہ والا رکھو. یہ نیت بھی نہ ہو کہ کل گناہ، ابھی سے نیت کر لو سارے، آج سے سارے گناہ بند انشاءاللہ. کریں گے گناہ، داڑیاں منڈوائیں گے، نمازیں چھوڑیں گے، قرآن سے پیٹھ پھیریں گے، جہاد کو گالیاں دیں گے، مجاہدین کے پیچھے ڈنڈے لے کے چلیں گے؟ نہیں، قرآن پڑھیں گے. سب وعدہ کرتے ہو سارے انشاءاللہ. جو سچے دل سے وعدہ کرے، سچے دل سے کہ وہ قرآن پڑھے گا، وہ تیرا ہاتھ کھڑا کرے. اللہ تمہیں خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سچا وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ جہاد کی مخالفت نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. کل رمضان آ رہا ہے، کل یا پرسوں سارے محنت کریں، اللہ میری بھی بخشش کرے، آپ کی بھی بخشش کرے. یہ رمضان ہمارے لیے کامیابی اور فتح کا مہینہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.